ہوگا کہ ہم کسی بھی سیاسی سوال اور ذاتی سوال سے جو ہے نا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے۔ ہم انتہائی ادب سے، انتہائی پیار سے، انتہائی چاہت سے، انتہائی ولولے سے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں کسی قسم کے امتحان میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم نے خود سٹارٹ کیا ہے، انسانوں کے لیے کیا ہے، ہاسپٹلوں کے لیے کیا ہے، پانی کے لیے کیا ہے، ہیلتھ کے لیے کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھی بنیں گے، ہمارے دوست بنیں گے، اور ہمیں جو ہے نا آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہ صرف اگر آپ نے سوال کرنے ہیں تو وہ صرف ہمارے ہیلپنگ کمیونٹی کے متعلق ہوں گے، ذاتی سوال کی اجازت نہیں ہے، اور سوال کسی بھی سوال کو ہم آویز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ خیال رکھ لیجیے گا۔ تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں گے۔ اب میرا خیال ہے ہمیں جو ہے جی آگے چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سوال کریں میں تھوڑا سا بریف کر دیں۔ جی آپ اس لیے On behalf of Sahara for Life Trust and on behalf of Helping Humanity, the team that we have here, we welcome all of you for coming here and taking precious time out from your schedule. I know that a lot of other people also are here from Pakistan, and many politicians also. You have met some articulate people. Taking time out for dinner, for missiles, to help us market a good cause, I think certainly needs appreciation. اور میری طرف سے اور میری ساری ٹیم کی طرف سب سے پہلے تو بہت ساری دعائیں آپ کی۔ میڈیا اس زمانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، پاکستان میں بھی کر رہا ہے، پاکستان کے باہر بھی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہم آئے ہیں آج یہاں پہ سہارا فار لائف ٹرسٹ کے ایک ڈنر کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد ہوگا فنڈ ریز کرنا، اور اس فنڈ سے ہم سہارا میڈیکل کالج جو یہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا سی بریف ہسٹری، سہارا 1995 میں جب میرا پہلا البم مارکیٹ میں آیا تو بڑی اس کو پذیر آئی میری۔ مجھے جہاز خریدنے کا شوق تھا اور میں نے ادھر ادھر دیکھنا بھی شروع کر دیا، لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا۔ والدہ دنیا سے چلی گئی 4 فروری 1996 کو، اور وہ پیسے جو میں نے جہاز خریدنے کے لیے جمع کیے تھے وہ پھر میں نے سوچا کہ ہسپتال کیوں نہ ان کے نام پہ بنایا جائے۔ ڈپریشن تھا بڑا۔ دوستوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے مجھے خاص حوصلہ افزائی میرے لیے، لیکن فیملی کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا کیوں نہیں بننا چاہیے ہاسپٹل۔ تو اس کو کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ نوجوان اسپتال بنائے گا۔ زمین میں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بڑے بھائی ان کے وزیر اعظم تھے، میں نے کہا مجھے زمین دے، میں نے کچھ پیسے جمع کیا، اسپتال بناؤں گا ریموٹ رول ایریا میں ناروال میں۔ دادا کہا کرتے تھے یہاں 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں۔ تو انہوں نے بھی مجھے ٹال مٹول کر دیا، سوچتے ہوں گے کہ نوجوان ہے، بچہ کہاں ہے زمین کرایا کرے، اسی وجہ سے بھی مجھے تو پھر مزید کام کرنا پڑا، پوری دنیا میں کانسرٹس کرتا رہا، پیسے اکٹھے کی، زمین بھی خود خریدی الحمدللہ۔ اور ایک بورڈ آف گورننس جو امپورٹنٹ چیز، اور جو کارپوریٹ آرگنائزیشن کا قیام ہوتا ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ اس میں جنرل سید مظفر صاحب تھے، پروفیسر اشفاق احمد مظلوم وہ ہمارے ساتھ تھے، پرائس واٹر اینڈ کوپر سے اسد علی خان صاحب، تاکہ اکاؤنٹس جو ہے مینٹین بہترین طریقے سے کی جا سکے۔ ڈاکٹرس تھے، قاسم ملک حسین مبشر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز وہ تھے، ڈاکٹر جواد ساجد، ڈاکٹر جاوید اسود۔ تو ان لوگوں کی مدد سے ایک بہترین بورڈ آف گورننس کو قیام کیا گیا اس وقت، اور پھر اس کی نگرانی میں ہم نے کام شروع کر دیا۔ آج الحمدللہ 12 سال کے بعد ہسپتال میں آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ ابھی تک 24 لاکھ مستحق مریضوں کا بالکل مفت علاج ہو certainly goes to Pakistani community in particular and other communities also in general, because Canadian سکھوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے تو ان کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بھی بے شمار کمیونٹیز نے سپورٹ کیا، تو ہم سب کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس ہسپتال میں ہر کسی کا علاج میرٹ پہ ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہو، کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، irrespective آف کاسٹ، کلر، کریڈ اینڈ ریلیجن، اس میں علاج جو میرٹ پہ کیا جاتا ہے۔ 91% لوگوں کا ابھی تک ٹوٹل فری علاج ہوا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس آ کے ہاسپٹل میں کہہ دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا علاج فری ہوتا ہے،
جو کرونا پہ آئے یا اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو پیسے دینے چاہیے، جو افورڈ کر سکتا ہو، کیونکہ ہم آپ کی امانت زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو اسی اسپرٹ میں انہی لوگوں پہ خرچ بھی ہونا چاہیے جن کے وہ آپ کے حقدار ہیں. اور چونکہ ریموٹ رورل ایریا ہے، وہاں غربت کی لکیر سے نیچے بے شمار لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. ہسپتال کو چلانا مشکل کام ہے، 26 کروڑ سال کے اخراجات، تو میری دوڑیں لگی رہتی ہیں. اب لمحہ فکریہ یہ تھا کہ ابرار کو اللہ کتنی زندگی دیتا ہے کوئی پتہ نہیں، آخر جانا ہے. تو کب تک یہ ہسپتال اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ میں نے جا کے شوز کر لیے، کہیں سے کر کے پیسے لے آیا، 26 کروڑ سال کا کیسے پورا کر. اس طرح کے پروجیکٹس قیامت تک چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چلا کے رکھے. اس کے لیے پھر سوچا تھا انڈومنٹ فنڈ، تو بورڈ آف گورننس نے کہا وہ حرام ہے، وہ سود کی رقم مناسب نہیں ہے، نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک میڈیکل کالج کا پروگرام بنایا گیا. ہاں ہیلتھ سروس ڈلیوری میں ہے تو کیوں نہ ہم ہیلتھ ایجوکیشن میں بھی آئیں اور اس کے ذریعے پھر 100 ڈاکٹرز بھی ہر سال پروڈیوس کریں اور ساتھ ہی ساتھ پیسے جنریٹ کر کے اسپتال کو بھی دیں، کیونکہ میڈیکل کالجز بڑی اچھی بزنس پروپوزیشن بھی ہے. تاہم اس کے اندر ہم نے کچھ سیٹس فری ضرور رکھی ایسے بچوں کی جس میں کوئی حافظ قرآن ہے یا یتیم ہے، ان بچوں کے لیے ہم نے الگ سے سیٹس رکھی ہیں. لیکن اس کا پرائمری مقصد جو ہے فنڈ جنریشن ہے، اور اس پروجیکٹس کی فنڈ جنریٹ کر کے اسپتال کے اندر 26 کروڑ سالانہ اخراجات ہے اس کو کم سے کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں جو کل یہاں ہونے جا رہا ہے اور جو ہیلپنگ ہیومینٹی کرا رہی ہے آرگنائز، اس میں ہم میڈیکل کالج کے لیے فنڈ ریزنگ کی درخواست لوگوں سے کریں گے. کچھ ٹکٹس ہماری ماشاء اللہ بک چکی ہے اباؤٹ 700، اور پیپل آر ویری جنرس آلریڈی بین سپورٹنگ. لیکن نیچرلی اس کے اخراجات بھی ہوں گے سارا. سو ہم کل لوگوں سے یہ درخواست کریں گے کہ بی ایز جنرس ایز از پاسبل، بیکاز ایسی آرگنائزیشنس کے ذریعے آپ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک برج آپ کو مل گیا ہے کہ آپ نے پیسے ڈونیٹ کرنے ہی کرنے ہیں، کہیں بھی کرنا ہے تو ایک ایسی کریڈیبل آرگنائزیشن آپ کو مل جاتی ہے جس کو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ پیسے صحیح جگہ پہ جا کے لگ جائیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا. تو باقی تفصیلات جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کل ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں کا بنیادی طور پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں، اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا بھی اس کو ہائی لائٹ کریں گے اس پروجیکٹ کو اور لوگوں سے سپورٹ کی درخواست کر دیں گے، اتنا ہی فائدہ ہیومینٹی کو اور ہمارے ملک کی ہیومینٹی کو ہوگا. تو آپ کو شکریہ. اس میں تھوڑا سا میں ہیلپنگ ہیومینٹی کی طرف سے یہ بریف کر دوں کہ دیکھیں ہیلپنگ ہیومینٹی جو بنائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک مین ہاتھ ہے، ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ سہارا کا بھی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ دیے سے دیا جلتا ہے. تو میں جب پاکستان میں تھا تو برار بھائی سے میری ملاقات ہوئی، تو برار بھائی نے کہا کہ بلکہ مجھے پہلے ہاسپٹل وزٹ کرایا ان کے جو بڑے بھائی تھے نوار الحق صاحب، اور انہوں نے مجھے سارا سسٹم بتایا کہ ادھر کس طرح غریب بندوں کا علاج ہوتا ہے، کس طرح ہم صنعتی سسٹم مینیج کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کدھر رکھتے ہیں، جو دوسرے پیسے ہیں وہ کس طرح سے یوٹیلائز ہوتے ہیں. تو بہت اچھا ماشاء اللہ ایک فائنینشیل سسٹم انہوں نے مستحق لوگوں کا صحیح طریقے سے علاج ہوتا ہے وہ سارا ہم نے خود وزٹ کیا. اور پھر جب عمران بھائی نے کہا کہ میرے دل میں اس وقت یہ چیز پیدا ہو کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے. اور پھر جب میری برار بھائی سے ملاقات ہوئی تو برار بھائی نے کہا کہ یار ڈینمارک میں اگر آپ کو پروگرام ارینج کروا سکتے ہیں اس طرح کا تو ضرور کروائیے گا. تو ہمارے تو یہ تو دل کی خواہش تھی، اور ہم نے ادھر آ کے پھر جب اپنے سب لوگوں سے ادھر بات کی تو اس طرح سے ایک قسم کا ہیلپنگ ہیومینٹی کا وہ وجود بھی آیا. تو لیکن ہیلپنگ ہیومینٹی کو ہم نے صرف آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مین فارم ہے اس کا پہلا نام سہارا کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے عیدی کا بھی اور شوکت خانم کا بھی نام لکھا ہے. مطلب یہ کہ پاکستان میں جو بھی کریڈیبل آرگنائزیشن ہے وہ ادھر آ کے اپنا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ایک برج کا کام کریں گے. وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم انشاءاللہ اپنی جتنی بھی ایفرٹ ہوئی وہ ادھر لگا دیں گے. آگے جو ہے سکسیس وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور یہی ہماری ٹیم نے ادھر کیا ہے. اور میں اسپیشلی اپنی ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، خاص طور پہ ہماری لیڈیز کا. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آ کے، اور ہمیں بہت زیادہ عزت دیا ہے فرار بھائی نے ادھر شامل ہو کے. اور میں کہتا ہوں یہ ہیلپنگ ہیومینٹی کے لیے عزت کی باعث ہے، باعث تو ہے ہی، ساتھ ہی ہمارے اہل کوپن ہیگن کے لیے سب کے لیے عزت کا باعث ہے کہ ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے کہ ایک جو اتنی بڑا ادارہ اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. اور یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری راہ میں لگ جاتا ہے میں اس کی راہ میں لگ جاتا ہوں.
تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ میڈیا بھی ہمیں اس میں ٹوٹل کوآپریٹ پہلے بھی کر رہے ہیں, آگے مزید کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے تمام اور اپیل ہے تمام ٹوکن ہے والوں سے کہ کل آئیں اور آپ بتائیں کہ ادھر کے لوگ کتنے جنرس ہیں, اور پاکستان کے نام پہ, پاکستان کے غریب لوگوں کے نام پہ ہمارے دل کتنے بڑے اور کتنے کھلے ہیں. ہاں جی, اب سوالات کا سیشن ہوگا, جو بھی آدمی بولے اس کا نام لکھا دیا. رضوان صاحب. جی بھائی, سب سے پہلے تو ویلکم کہتا ہوں میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کوپن ہیگن, اور جس نوبل کاز کے لیے آئے ہیں آپ خدا تعالیٰ کرے کہ وہ کامیاب ہو. میں یہ ساری ٹیم کو جانتا ہوں, دے آر ویری انرجیٹک اینڈ دے آر ویری لائل ٹو دیئر ورک, اسپیشلی یہ جو ساتھی بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے جتنے یہ ساتھی آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں, اٹس ایکچولی اے ٹیم. میں ان کا دوست بھی ہوں اور میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہتا ہوں, اور میں اپنا ایک ٹی وی چینل بھی جو ہے لوکل وہ یہاں پہ چلاتا ہوں, جو ہماری کمیونٹی کی جو مشہور لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا دکھانے کے لیے. تو اگر ٹائم آپ کے پاس ہوا تو شاید میں ضرور ایک انٹرویو کی کوشش کروں گا. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک میڈیکل کالج کا قیام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو میڈیکل کالج ہے یہ تو شاید بن جائے جس میں آپ محنت کر رہے ہیں اور یہ سارا, لیکن کیا اس کی جو ڈگری ہے وہ کسی بڑے کالج سے یعنی کہ میڈیکل کالج وغیرہ سے ایفیلیٹڈ ہوگی, یا یو ول ہیو ٹو گیٹ اٹ ریکگنائزڈ بائی سم ویئر ان انگلینڈ؟ اور یو ایچ ایس سے ریکگنائز ہوتی ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے پاکستان میں, اور پی ایم ڈی سی اس کی ریگولیٹری. تو ہمارے پاس ایک ایسا پروفیشنل بورڈ آف گورننس ہے کہ ہمیں کوئی ٹیکنیکل اسپیکٹ سے پرابلمس لاتے نہیں, تو دیر وی ول ڈاکٹر. اور ہمارا ہاسپٹل میڈیکل کالج تقریباً تیار ہے, دسمبر میں انشاءاللہ اس کو آپریشنل کرنا ہے. سو ہوپ فلی ہم پہلا بیچ اس سال آخر پہ میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ are there any private medical colleges in Pakistan where their degrees are recognized and the people graduated from those colleges can work as doctors? Of course, yes. Private medical colleges تو بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں پاکستان میں, اور آپ حیران ہوں گے کہ پرائیویٹ جو ہمارے خیر دوسری پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اس میں 45% شیئر جو ہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا ہے. اگرچہ وہ ایز اے بزنس کر رہے ہیں, ہم تو ایز اے فلنتھراپی کر رہے ہیں نا, کیونکہ اس کی پیسے تو سہارا کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, لیکن بے شمار لوگ تو اپنے لیے بھی کر رہے ہیں. تو وہ بھی چاہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کے رول کے تحت یا بزنس کے رول کے تحت کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی دے آر ڈسپینسنگ کوالٹی ایجوکیشن ٹو لاٹ آف پیپل, جو کہ ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نہیں کر سکے بیکاز آف دی پولیٹیکل ریزنز. انفارچونیٹلی اس پہ اتنا بجٹ ہی 3% بجٹ پہ آپ کتنے کوالٹی انسٹیٹیوشن پروڈیوس کر لیں گے پاکستان کے اندر. تو پرائیویٹ سیکٹر سے ہمیشہ بڑا فائدہ ہوا ہے ایجوکیشن کو بھی. تو میڈیکل کالج جتنے بھی ہیں وہ پی ایم ڈی سی سے ریکگنائزڈ ہیں اور یو ایچ ایس سے ریکگنائزڈ ہیں, اور پی ایم ڈی سی کے نیچے کام کرتے ہیں, اور اس کے تحت جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. ڈیفینیٹلی ایک میڈیکل کالج جو ہے یہ انشاءاللہ یہ سپورٹ بھی کرے گا سہارا کو بھی, اور ہر سال 100 ڈاکٹرز بھی پاکستان کو درخواست ہے, جب آپ سوال کریں تو اپنی میڈیا کا, اپنے چینل کا, اپنے ریڈیو کا, ٹی وی میں سارے سب سے بہتر کہ یہاں اپنے اخبار کا ضرور حوالہ دیں. جی السلام علیکم, میرا نام ملک طاہر ہے, میں بھی ریڈیو سہارا سے تعلق ہے. تو میرا پہلا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہیلپنگ ہیومینٹی ہے اور سہارا ٹرسٹ, کیا یہ سہارا ٹرسٹ کے جو ہے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں ہو سکتا تھا یہ سب کچھ؟ یہ میرا سوال ویسے میں نے کیا تھا, پہلے آئے تھے ہمارے انٹرویو, ہم نے ان سے بھی کیا, لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. یہ میرا خیال ہے رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے نا سہارا ابھی تک یہاں پہ, تو ہم اگر کرتے تو پھر یہاں کے قوانین کے ساتھ کلیش ہوتا. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا, اس کے لیے پھر اگر آپ اس کا جواب دیں. اس کا بیسک آئیڈیا بھی یہی ہے کہ ہم یہاں کے قوانین جانتے ہیں, یہاں کا طریقہ کار ہم جانتے ہیں, پاکستان میں کیسے کام کرنا ہے یہ ابرار الحق صاحب جانتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کیسے, ماحول کیسا ہے. تو طریقہ یہی ہے کہ جس جو کام آپ کو بہتر آتا ہے وہ آپ کریں. ہمیں بہتر آتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے ڈینمارک کے اندر, ان کو بہتر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیسے کام کرنا ہے. یہ وہاں کے ایکسپرٹس ہیں, ہم یہاں کے ایکسپرٹس ہیں. آپ کو لوکل میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا اس کو کہ دوستوں کی بھی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے. سہارا
ویسے تو یو کے میں بھی ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن ہے اور ہمارے پاس ٹیکس ایگزمپشن اسٹیٹس بھی ہے. امریکہ کے اندر ہمارے پاس 501c اسٹیٹس ہے جو کہ ہمارا ایک ریکگنائزڈ ادارہ بھی ہے اور ٹیکس ایگزمپشن اسٹیٹس بھی ہے وہاں پہ. اسی طرح کینیڈا کے اندر بھی ہے. تو فیوچر میں وہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن نیچرلی آپ کو ہر جگہ ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ اب مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ تک رسائی حاصل ابرار نہیں کر سکتا تھا. تو پھر ایک اور بھی چیز امپورٹنٹ ہے, جیسے انہوں نے بھی مجھے کمپلیمنٹ دیا کہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے. میں ان کو بتا رہا تھا میں نے یوتھ پارلیمنٹ بنائی تھی, اس میں مقصد یہ تھا, اس میں تقریباً 1.5 لاکھ نوجوان, اس میں مقصد یہ تھا, اس کا جو ویژن ہے واز ٹو امپاور دا ینگ پیپل ود این ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دیئر رول ان سوسائٹی, اور ان کو انگیج کرنا کس طرح سے, سو انٹرپرینیورز ڈیولپ کرنا سوشل ویلفیئر میں, ٹھیک ہے نا. تو ان بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کریں. اس طرح ابرار کو اس وقت شوق پیدا ہوا تھا اور ہسپتال آج الحمدللہ بن گیا. اس طرح ہم نے نئی نوجوان نسل کو بھی وہ انسپائر کرنا ہے کہ کس طرح سے اب گلاب دیوی ہے پاکستان میں, وہ اس نے گنگا رام ہے, اور اس طرح کے پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری ہیومینٹی مل جاتی ہے رسپیکٹ آف کاسٹ, کلر, اینڈ ریلیجن. اور اسی طرح اب آج یہ کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد اگلی نسل جو ہے وہ کرے گی, کنٹریبیوٹ کرے گی. تو سم تھنگ ریلی. ایک لفظ ایک سینٹینس میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. آپ نے کہا نا کہ یہ ہیلپنگ ہیومینٹی نے کیا, سہارا کے نام پہ سے کیوں نہیں تھا ہو سکتا. تو ہمارے نزدیک ہیلپنگ ہیومینٹی میں اور سہارا میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جیسے میں نے آپ کو اس کا پہلے مقصد بنا دیا تھا کہ یہ ایک برج جیسی رہی, یہ سمجھ لیں یہ پروگرام سہارا سے ہی ہو رہا ہے. سہارا جو ہے یہ نام ہے پاکستان میں غریب لوگ ہیں ان کا سہارا کا, اور یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم سہارا کا سہارا بنے ہوئے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, آپ کو اس طریقے سے آپ. اچھا, میں نے چھوٹا سا سوال اس کے ساتھ نقطی کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا ایک لنک ہے, کیا یہ لنک ایک اور لنک اس سے ایک اور لنک بنے گا, یعنی کہ ایک اگر اس کے علاوہ ایک اور ایک مطلب کہ آرگنائزیشن بن جاتی ہے اور اس طرح تو بنتی جائیں گی. میرا اصل میں اس طرف دھیان تھا سوال کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی کل کو آئے گا تو جی ہاں, کوئی حرج نہیں. اگر شوکت خانم سپوزنگلی آتی ہے, بلکہ ہم تو کچھ سوچ رہے ہیں کہ شوکت خانم کا بھی ایک کرا دیں, ایک خان صاحب کو بھی ہم لے آئیں, اور وہ بھی ایک نوبل کاز ہے, کینسر کے پیشنٹس کو چلے جائے گا. تو یہ تو ایک ایسی سمجھ لیں ایک گراؤنڈ تیار ہو گیا ہے ان لوگوں کی مدد سے, جو ایک بہتر مقصد کے لیے یہاں سے فنڈس پاکستان میں اور پراپر آرگنائزیشنس کے ذریعے جن کی کریڈیبلٹی بھی ہے وہ لگ جاتی ہے. تو اب کل ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے, امید ہے کہ اچھا رہے گا. جناب باشی قریشی, میں آپ کو عمران بیٹا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, بھائی کہہ دوں گا. سوری, ابرار. میں نے آپ کو جب پہلی دفعہ سنا پاکستان میں چند سال پہلے میرے بھتیجے کی شادی تھی, اس میں کا گانا تھا ناچ پنجاب میں ناچ. اس کے بعد میں نے سی ڈی سنی ہو گیا, ایک گانا میں نے سنا, میرا جو میرا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے. میرا اپنا ٹی وی پروگرام ہے یہاں پہ گوشس کارنر, ہم لوگ یہاں پہ ایشوز لیتے ہیں اور ہمارا ریڈیو پہ پروگرام لیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ میڈیا کمیونیکیشن کا ہے, اور اسی حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج سے چند سال پہلے مجھے ٹیلی فون آیا سہارا ٹرسٹ کی طرف سے کسی پاکستان سے نا, تو پہلے تو انہوں نے 3 دفعہ کہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, مجھے پتہ نہیں کون بندہ ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آئی ول بی دیئر ان مارچ ان پاکستان. آئی ووڈ ویری مچ لائک ٹو ہولڈ اے سیمینار فار یور volunteers to teach them how to do voluntary work and also how to get people pay for that. یہ بہت ضروری, کیونکہ آپ کا جو اتنا اچھا کام ہے, اگر آپ if it is not sold properly then ابھی جب مجھے نیکسٹ ٹائم وہ فون کرے گا مے بی آئی ول ناٹ پے, آئی پیڈ €100 at that time but that was all. تو یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے جو تھوڑا سا مجھے وہ پنچ ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ جو آپ کا وہ جو گورنمنٹ کالج ہے نا اس میں آپ نے جب فنڈ اکٹھے کیے تو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سے فنڈ ہم نے اس لیے نہیں لیے کہ وہ جو ہے انٹرسٹ اس پہ لگا ہوتا ہے. ڈڈ آئی انڈرسٹینڈ رائٹ؟ اور وہ حرام ہے. میں انڈورمنٹ کی بات, وہ کیا ہے؟ انڈورمنٹ فنڈ ہوتا ہے کہ آپ
بہت سارا فنڈ جمع کر لیتے ہیں, پھر ارب روپیہ, 1.5 ارب, 2 ارب, اور پھر اس کی انٹرسٹ سے, سود سے آپ آرگنائزیشن چلاتے ہیں, اس کو انڈومنٹ سمجھتے ہیں. وہ پھر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے, اور اگرچہ وہ کنٹروورشل ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نیکی کے کام ہے, وہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن کنٹروورشل چیزوں سے پھر کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم, کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ہمارا سارا پیسہ جو بھی اس پہ انٹرسٹ ہے, جو آپ کو ڈونیشن ملتی ہے باہر سے, اس پہ بھی انٹرسٹ ہے. اور اس کے اوپر مفتی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو اپنے پیسوں پہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا پاکستان سے باہر, اس میں کوئی بیکاز ایک معاشرہ ہے نا, ایون پاکستان کے اندر بھی آپ, اور اس کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. آپ اوور نائٹ چیزوں کو چینج کر بھی نہیں سکتے اور کرنے کی کوشش. لیکن آپ کا کام اتنا عظیم الشان ہے, اتنی اچھی اس کی موٹیو ہے, تو اس کو میں تو چاہیے کہ وہ جو مولوی حضرات جو وہ اتنے فتوے دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹ ریمائنڈز می آف ویری لائٹ ہسٹوریکل فیکٹ کہ جب سید احمد خان نے یونیورسٹی بنانی تھی تو اس نے بازار حسنی سے بھی جا کے چندہ اکٹھا کیا, تو کسی نے منع کیا کہ تم نے طوائفوں کے پیسے کیوں, انہوں نے کہا کوئی نہیں میں ان سے واش روم بنوا شیر ظفر صاحب. السلام علیکم. ریڈیو پاک لنک اور ٹی وی پاک لنک سے میرا تعلق ہے, اور ٹی وی کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے نیا, اور اس کو ہم ریگولرائز کر رہے ہیں, اور اس میں میرا زیادہ فوکس انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے اور ثقافت کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے بات کر کے کہ مجھے بھی تھوڑے میرے اندر بھی ذرا سی میں رانٹی بنا تو یہ ہے کہ عباد بھائی یہ جو آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی اپنے ہاسپٹل کے حوالے سے, اتنا ایکسپینڈیچر آپ میں بتا رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ آپ کو فرمائیں کہ اس جو کچھ آپ چلا رہے ہیں اس پہ آپ مطمئن ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے یہ میڈیکل کالج کا یہ سلسلہ جو شروع کیا. دوسرا جو اور تیسرا اسی کے ساتھ اٹیچ کر لیں کہ آپ نے یہاں یہ فرسٹ ٹائم سلسلہ شروع کیا ہے یہ اسکینڈینیوین کے ڈنمارک کے ملک میں, یا کہیں اور جگہ بھی آپ کو شروع کیا ہے؟ یورپ میں ہم نے پہلے پیرس میں کیا تھا اور اوسلو میں کیا تھا, اور بڑا اچھا رسپانس تھا. جو میں عامر شیخ صاحب جو پارلیمنٹ ممبر بھی, ان کی مسز بھی پارلیمنٹ ممبر, تو وہ بھی آلویز بین گریٹ سپورٹ, اور یہاں پہ بھی پیرس میں, لیکن یہاں پہلی بار ہے. اور ہاسپٹل کے کام سے الحمدللہ میں مطمئن ہوں, لیکن مجھے دکھ اس وقت کبھی کبھار ہوتا ہے جب ہماری فنڈس کم ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ نیچرلی فیسیں دینی ہوتی ہے ڈاکٹرس کو, 500-550 کا عملہ کام کرتا ہے, تو اٹس ہیوج. ڈاکٹرس بھی ہیں, پروفیسرس بھی ہیں, اور وہ تو ہم کیسے کرتے ہیں فنڈس کم ہو گئے بتائے جائیں. پھر میڈیسن کی جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ اس میں ہم کام کرتے ہیں, تو میڈیسن ہم فری نہیں دیتے, اور پھر اس کا بوجھ الٹیمیٹلی غریب آدمی پہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میڈیسن باہر سے لے لیں, کنسلٹنسی فری ہو گئی, آپریشن فری ہو گیا, اگر میڈیسن وہ کریں تو اپنی جو اس کے پاس نہیں ہے پریشان ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن ہم کچھ کر اس لیے نہیں پاتے کہ فنڈ نہیں ہوتے. اس کے لیے پھر مجھے کہتے ہیں برات چلو بھاگو جاؤ ادھر جو بھی کر سکتے ہیں. ایک المیہ جو ہے وہ ریموٹ رورل ایریا میں نا, دیہی علاقے میں, اس کی ویزیبلٹی بڑی کم. شہر میں ہوتا نا تو نظر آتا, کیمرہ آ جاتا ہے اس پہ, کیوں یہ ساری حکومتیں کام بڑے بڑے شہروں میں کراتے ہیں, دیہی علاقوں میں کوئی بھی نہیں جاتا, کیوں وہ نظر ہی نہیں آتی. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو ہسپتال بنایا جنگل میں, تو اب وہ جنگل میں بھی ہے اور ہاتھی بھی ہے, اگرچہ وہ زبردست, یعنی آپ اندازہ لگائیں ان ٹرمز آف سیونگ ہیومن لائفس. اس لیے ہم دیکھ رہے تھے, سروے کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو ڈیفیبریلیٹر لگایا, یعنی کہ دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی, وہ ریوائیو کر گئے ہیں, ان کی تعداد اسنیک بائٹ سے باہر آ گئی, ان کی تعداد ٹراما ایکسیڈنٹ شدید بری حالت میں آئے ان سے بچ گئے, جن لوگوں کو اسٹیپٹوکائنیز لگا, ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, اور اسٹیپٹوکائنیز آدھے گھنٹے میں لگ جائے تو انسان بچ جاتا ہے, نہ لگے تو کیا. تو اس طرح جو بچے پری میچور برتھس ہوتی ہیں, وہ اگر وینٹیلیٹر موجود ہے ادھر تو بچ گیا, اگر کسی ایسے ہاسپٹل میں چلا گیا جہاں پر نہیں ہے تو بچ گیا. تو سوچیں ان کو 18,000 ایسے تھے پچھلے 1 سال کے اندر کیسز, کہ جس میں ایکیوٹ یعنی کہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے. تو اگر ہم ان ٹرمز آف سیونگ ہیومن لائفس کی بات کریں, سوچیں کتنی بڑی کنٹریبیوشن اس اسپتال نے دی ہے. تو کام تو گورنمنٹس کا ہے, ان کو چاہیے ایسے ایریاز میں ڈیولپمنٹ کریں اور ہاسپٹل.
یہ جو آپ نے سلسلہ چیریٹی کا شروع کیا ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کے لوگ کیا زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے، آپ کے فن کے حوالے سے یا آپ کی شخصیت کے حوالے سے؟ بڑا اچھا آپ نے ڈفرینٹ سا کوشچن کیا ہے. میں آئی ویئر مینی ہیٹس. کئی لوگ تو مجھے یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی جوک سناؤں اپنے جمیل بھٹی والے کی سے، میں نے یوٹیوب سے سن لی ہیں. کئی لوگ کورس میوزک جو ہے وہ میرا ایک مین اس میں بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو سوشل ورک والے اسپیکٹ سے اس پہ متاثر ہوتے ہیں نا. میں جب سیاست میں بھی آیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں سارے کام سنگنگ چھوڑ سکتا ہوں، پالیٹکس کو ابینڈن کر سکتا ہوں، سوشل ورک زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بکاز یہ میرے دل کے قریب ہے، یہ ڈائریکٹ انسانیت کے لیے ہے. تو مجھے ایک صحافی نے کہا ابراج صاحب آپ نے بڑی ویک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی ہے. میں نے کہا آئی نو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از اے ویری پاورفل سوشل اسٹیٹمنٹ. وہ کتنی تگڑی ہے کہ انسان کے لیے میں اپنی زندگی جو ہے نا وہ وقف کر دوں. میری صدف مرزا صاحب ریڈیو سہارا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم. میں سچ ٹی وی کا بیورو چیف اسکینڈینیویا، اور جیسا کہ پہلے ہیلپنگ ہیومینٹی والے ماشاءاللہ ان کا انٹرویو ہم سچ ٹی وی پہ چلا چکے ہیں. یہ بیسیکلی میڈیا کا ایک فرض ہے کہ جتنے بھی کام یہاں پہ ہیومینٹی کے لیے کر رہے ہیں، جیسے پاکستان میں غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ہیلپنگ ہیومینٹی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوپن ہیگن کی تاریخ میں ایک پہلی تنظیم ایسی چلی ہے جنہوں نے یہ کام پراپر لے کے اس کو سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، اور جیسا آپ کا پتہ چلا انہیں کامیاب بنانا ہے، یہ حوصلے اگر بلند ہو گئے تو انشاءاللہ یہ آگے. آپ سچ ٹی وی اس کے لیے 24 گھنٹے سرگرم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا ہاسپٹل ہے، اگر آپ کہیں گے تو سچ ٹی وی کی ٹیم اسپیشلی پاکستان سے میں بھیجوں گا، وہ پورا ہاسپٹل وزٹ کر کے. ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے شروع ہوگا، اسکینڈینیویا کی ڈائری. ٹھیک ہے، اس میں ہر سنڈے والے دن 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا جو یہاں کی کمیونٹی کے مسائل ہوں گے، مختلف لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے. جیسے ہیلپنگ ہیومینٹی اچھا کام کر رہی ہے، ان کے انٹرویوز ہوں گے. ان کا انٹرویو آلریڈی چل چکا ہے سچ ٹی وی پہ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ سچ ٹی وی ان کو کور کرے گا انشاءاللہ سارے ایونٹس کو. ہیلپنگ ہیومینٹی کیا، پہلے ہیلپنگ ہیومینٹی والوں سے کویشچن ہے کہ ہیلپنگ ہیومینٹی صرف 2-3 آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں گے، یا پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی کوئی غریب عوام کو کسی چیز کی ضرورت ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی حوالے سے، اس کی آپ ہیلپ کریں گے؟ ہاں جی، دیکھیں یہ ہیلپنگ ہیومینٹی پاکستان میں کہیں بھی کام کر سکتی ہے اور کسی کے لیے بھی کام کر سکتی ہے. یہ کسی خاص مذہب کے تعلق سے کوئی آدمی ہو، عورت ہو، اس کے ساتھ صرف نہیں چلے گی. یہ یعنی ہیلپنگ ہیومینٹی نام ہم نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا. ہیومینٹی یعنی ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور ہم کسی بھی ایسی تنظیم کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو کہ ویل ریکگنائزڈ ہو، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور کریڈینشیلس ہوں. تو اس طرح سے ہم کام کریں گے پاکستان کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں، جس طرح کے سہارا فار لائف ٹرسٹ کا. بالکل. اچھا، ابھی ابراہیم بھائی آپ سے ایک کویشچن ہے. جیسا کہ آپ مختلف میرے کولیگس نے سوال کیے کہ آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا کنٹری ایسا ہے جہاں پہ آپ نے کیا ایسی ایکٹیویٹی کی کہ اس سے آپ کو فنڈ ریزنگ زیادہ ہوگی؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے ہیلپنگ ہیومینٹی کو آپ ایڈوائز کریں کہ وہ وہی کام زیادہ کریں. مطلب لوگوں بیسیکلی تو یہ ہے کہ اس کو میڈیا میں ایکسپوجر چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کیا ہونے والا ہے ٹکٹ، تو وہ بندہ بعد میں لے گا نا. پہلے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹکٹ یہاں پہ فلاں جگہ سے مل رہے ہیں اور فلاں فنکشن ہو رہا ہے کل، اور ابراج صاحب آ رہے ہیں اور وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. اس میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال، میرا مشورہ بھی ہے سب لوگوں ان کو بھی تو ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ خود سگریٹ پیتے ہیں نا تو پھر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یار سگریٹ پینا بہت ضروری ہے، نہ پیا کریں، نہیں کہہ سکتے. آپ اگر چیریٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ڈونیٹ کرو، بڑا نیکی کا کام ہے، اور اگر خود نہ کریں تو اس میں اتنا طاقت، اتنا دم اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا. اب میرے کے اندر کنوکشن اللہ کی ذات شاید اس لیے دیتی ہے کہ اللہ نے مجھے سہارا کا سب سے بڑا ڈونر بنایا ہے. میں نے جو کمایا ہے اس میں بہت بڑا، مجھے ایگزیکٹلی تو پرسنٹیج نہیں پتا، لیکن ایک بہت ہی بڑا حصہ شروع سے لے کے اب تک سہارا کے لیے اس کی زمین خود خریدی، اس کے
ہم جب بار بار ڈونیٹ کرتے رہے, ابھی بھی آئی کنٹینیوسلی ڈونیٹ. الحمد للہ میرے پاس نہ ہوتے میں کہاں سے دیتا, اللہ کے دیتے. میں ان لوگوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کروڑوں یا لاکھوں ڈونیٹ کرنا. اگر آپ کی 10,000 سیلری ہے تو اس میں سے 2,000 یا 1,000 یا 500 جتنا بھی آپ آسانی سے افورڈ تو وہ آپ ضرور دے دیں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک تحریک جنم لے گی, آپ اپنی رسپیکٹ شروع کر دیں گے, اور سارے بڑے کام آپ کے اندر سے شروع ہوتے ہیں, آپ کی سیلف رسپیکٹ سے شروع ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے اندر نیت پیدا کر دیتی ہے, وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کر دیتی ہے, باقی کام آسان ہو جاتے ہیں. پیسے اکٹھے کرنا کوئی مشکل بات نہیں, اللہ کی ذات دے دیتی ہے, وہ کہیں سے بھی آ جائیں گے, صرف وہ کنوکشن ہونی ضروری ہے. میں نے ان سے یہی کہا ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں, کل ایک پیسہ بھی اکٹھا نہ ہو کوئی بات نہیں, صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے کوشش کرنی ہے. اور ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کہیں سے امید بالکل نہیں ہوتی تو اللہ کی ذات بے شمار دے دیتی ہے, کہیں ہوتا ہے کہ بڑی امید ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں. تو یہ دیر از این انویزیبل سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اسی بات میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور تھوڑی ڈیٹیل یہ بتاؤں گا. جیسے برار بھائی نے کہا کہ کنوکشن آپ کے اندر سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہیلپنگ ہیومینٹی کے جتنے بھی ممبر ہیں یہ ود فیملی سب نے اپنی ٹکٹس خود خریدی ہیں. سب سے پہلے وہ ٹکٹس خود خریدی ہیں. اس کے علاوہ جو ڈونیشن ہے وہ پرسنلی سب ملاتا سے دیں گے, اور صرف جو ہم نے کچھ فری ٹکٹس دی ہیں وہ بھی بڑے اصرار کے اوپر, وہ میڈیا کو صرف کچھ ٹکٹس ایشو کی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا والے کل ہمارے شو میں آ کے ڈونیٹ کریں گے اور اس پروگرام کو کامیاب کریں گے. ان کا کمر لگا دینا, ایفرٹ کرنا بھی ایک طرح سے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے ہماری نیت اچھی ہوتی ہے نا. اب میرا ایک بندہ کہنے لگا یار میرے پاس پیسے ہیں نہیں, ابرار بھائی ہوتے نا میں آپ کو ضرور ڈونیٹ کرتا. اب سوچو اللہ کی ذات نے, اور یہ ایسا واقعہ موجود ہے کہ کسی نے کہا تھا ذوالفقار صلی اللہ علیہ زمانے میں کہ میرے پاس کھجوروں کا پہاڑ ہوتا, مالک میں تیرے نام پہ دے دیتا. تو اللہ نے اس کے کھاتے میں لکھ لیا کھجوروں کا پہاڑ. اس کے پاس تھا نہیں لیکن اس کی نیت میں سچائی تھی, ٹھیک ہے نا. اس سچائی کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. بالکل. ابھی میرا ماشاءاللہ تینوں جو نظر آ رہے ہیں, عامر قرانی صاحب, عمر ڈار صاحب اور ثاقب بھائی, وسیم بھائی بھی ماشاءاللہ یہ بڑے انرجیٹک ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی فنڈ اگر کوئی دیتا ہے نا تو پرسنالٹیز جو سامنے ہوتی ہے نا ان کو دیکھ کے لازم لوگ دیتے ہیں. کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہماری بھی دعا ہے سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مشن کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. اتنا پازیٹیو میڈیا بھی جو ہے نا وہ کم ہی ملتا ہے. پر ایک ظاہر آپ تسی بھی نا لگاتے ہیں گوٹ کے کہو جا سوال نہیں پوچھنا. اور صدف ملتا صاحبہ جی, ریڈیو سہارا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صرف ریڈیو سہارا ہی نہیں, سہارا ٹائمز جو ہے ہمارا اخبار, اس کی طرف سے بھی. اور چونکہ میرا جو پس منظر ہے ہمیشہ لٹریچر رہا, اور ٹی وی لنک یہاں پہ کوپن ہیگن میں گزشتہ 10 سال سے جب سے میں نے اس کو جوائن کیا ہے تو ہم لٹریری سائڈ سے ہی آتے ہیں. تو سب سے پہلی خوشخبری جو ہے وہ میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں. ہم شروع کرتے ہیں, ایک ڈینش شاعر تھا پیٹ ہائن اس کا نام تھا, اور وہ سائنسدان بھی تھا. اس نے کہا کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. تو اس کے خوبصورت سلوگن کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت فرینکفرٹ سے 35 سال سے وہاں مقیم ہے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر جناب اقبال اختر صاحب, جو علامہ اقبال کی رہائش کو خریدنے کے پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو فری ایک پروگرام اب تک رکھنا چاہتے ہیں جرمنی میں. تو میں چاہوں گی کہ میری بات کرنے کی بجائے اگر اقبال اختر صاحب بات کریں, خود اپنی زبان سے آپ کو مخاطب کریں اور انویٹیشن دیں فنڈ ریزنگ کے لیے. بہت ساری ان کے پاس آپ کے لیے آفرس ہیں, تو میں بلا تاخیر انہیں دیتی ہوں کیونکہ وہ ان کی بات ضروری ہے, میں تو بولتی ہی رہتی ہوں. یہاں آ جائیے پلیز. مجھے واپس جانا ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں بتا آپ کا سن کے, اور صدر مرزا صاحب نے مجھے اطلاع بھی کیا تو خوشی بات ہے. راری میرا تعلق جو ہے وہ احمد آباد سے ہے, قصور سے پہلے جو آتے ہیں قصور تو جی قلعہ احمد آباد. میری والدہ کا انتقال آپ کے ہاسپٹل میں ہوا تھا 2 برس پہلے. وہ رستے میں تھیں آپ کے ہاسپٹل کے جانے کی طرف, تو رستے ہی میں انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ کے ڈاکٹر نے انہیں گاڑی سے نکالا. تو اس وقت سے, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, میں اپنے اوپر قرض محسوس کر رہا تھا کہ میں کہیں اس ہاسپٹل کے لیے کچھ کر سکوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام سنا تو میں جاتے جاتے رک گیا.
तो आज जाना था, कल जी, जाएंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रोग्राम आपका अपनी तरफ से अरेंज करूं के अंदर, और आप जब भी वक्त देंगे उसके लिए आप बताइएगा कब आपके लिए इजी होगा, तो आई विल अरेंज एवरीथिंग इंशाल्लाह इसके ऊपर प्लान कर लेते हैं। और उसके साथ हमारी सहारा रेडियो, सहारा अखबार और टीवी लिंक की टीम भी शामिल होगी, हम भी ज्वाइन करेंगे जर्मनी में। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को बड़ी रहमत करे। माएँ जब जाती हैं तो बहुत बड़ी चीज़ चली जाती है। इसके बाद जी रेडियो हम जी अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, मेरा नाम रज़ा मुस्तफ़ा है और रेडियो हमवतन से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि आप जो है वो चैरिटी का काम भी करते हैं, हॉस्पिटल भी आप जो है आप कॉलेज भी बना रहे हैं और सियासत भी आप करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपके पास जो है एनर्जी और टाइम जो है वो कहाँ से आता है? बहुत शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा था ये सवाल। टाइम मैनेज करना पड़ता है कि सच पूछे तो चीज़ें मुतासिर भी होती हैं। मेरी पिछले 10 साल से एल्बम कोई नहीं है, जब भी निकालने लगता हूँ कुछ डिज़ास्टर आ जाता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन फाइनली अभी एल्बम बन गई है वैसे इंशाल्लाह, लेकिन हमने काम बांटे हैं। देखिए लोग उनसे भी तो चलाते हैं, यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। और जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं ना इदारों में, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपको क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। आप क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो अगर आप स्मार्टली डिज़ाइन करें चीज़ों को, तो आप एक वक्त में, अमेरिकन रिसर्च तो ये कहती है कि आप 5 प्रोफेशंस तक कर सकते हैं एक वक्त में। तो मैं तो अभी म्यूज़िक, चैरिटी, पॉलिटिक्स 3 कर रहा हूँ, और एक यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अलग जो इदारा है मेरा 4 ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बड़ा सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम की बात करें पॉलिटिक्स में, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, और बाकी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और यूथ पार्लियामेंट का अगर मैं वो तो भी मैंने किताब नहीं खोली है, उसने बहुत बड़ा काम 65 करोड़ की एक्टिविटी तो उसने सिर्फ सैलाब में की थी। और अभी एक और मुझे आपकी बात से ये बात आगे याद आई कि जब हम हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की या सहारा की बात करते हैं, तो सहारा का विज़न ये है कि ज़रूरी नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, और ये आपका भी होना चाहिए कि दुनिया में कहीं पे भी कोई ऐसा खुदा न खास्ता डिज़ास्टर आ जाता है जहाँ इंसानों के ऊपर बुरा वक्त आता है, तो पहुँचे। ये ना सोचें कि ये हमारे मज़हब के नहीं हैं या ये हमारा मुल्क नहीं है। एक दो मेरे ऑफिस के लोग यहाँ होते तो बताते, 1-2 मुल्कों में डिज़ास्टर आया था तो उसमें सहारा ने अपने डॉक्टर्स भेजे थे, अपनी जो 8 बनास भेज थे वो भेजे थे। पिछले दिनों जब जापान में आया था तो हमने उनसे पूछा था, तो जब जापानीज एम्बेसडर काइंडली का रिस्पॉन्स आया कि नहीं अभी हमें ज़रूरत नहीं है, होगी तो हम आपको ज़रूर बताएँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इतना स्ट्रॉन्ग कर दें हमें कि दुनिया में कहीं पे भी आए आप थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि इसी तरह से आप लिंक्स भी डेवलप करते हैं। ये भी एक तरह का तोहफ़ा होता है मुल्की सतह के ऊपर। तो इसी तरह कम्युनिटीज़ एक दूसरे में करीब भी आती हैं, और को एग्जिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट बता रही थी हमारी बहन, उसको तक़वियत मिलती है। मेरा ख्याल सारी बातें हो गई हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपका इंतहाई ममनून हूँ, और मेरे जो भाई अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और ऐसे और लोग भी पाकिस्तान के पैदा हो जो काम करें। जी आपके सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायला है और मैं हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की तरफ से आपको शामिल कहती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये फ़र्स्ट टाइम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें हम लेडीज़ हैं और आगे हैं। और एक बात कही थी सहारा की तरफ से कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है और ये रोज़ क्या बनेगी या फिर बनती जाएंगी। तो नेकी का काम आप जहाँ से भी शुरू करें और जितने भी बंदे शुरू करें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। प्लस ये कि क्या आप एक मस्जिद बनाते हैं, क्या दूसरी मस्जिद बनने को चाहिए आपको, तो क्या आप उनको मना करेंगे कि एक बनी हुई है दूसरी ना बनाए। मकसद है नेकी और नेकी फैलाना, तो वो आप जहाँ से भी शुरू करें और जितने लोग नेकी शुरू करें। और दूसरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नई एल्बम का एक छोटा सा गाना सुना दें। आज इतनी खुश बातें की हैं और कुछ मैं भी थका हुआ था, तो मैंने कहा खुश की चले और लेकिन कल के लिए ना छोड़े, म्यूजिक मजेदार सुनाऊंगा। इब्रार भाई एक सवाल मेरा छोटा सा, ये बिल्लो का घर कहाँ है? ये वाले सुना दो। बड़ी दुनिया ने पूछने की कोशिश की है, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने वो एक गाना बनाया था, वो
آنے والی ایلبم وہ ذرا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے کہا تھا سنا, کبھی آئی نہیں. وہ یہ تھا انت حبیبی مکھن ملائی بلو دی لنڈن تو ای میل آئے واٹس ایپ تے اونے فوٹو چڑھائی ہر سجدے بعد اونے صورت باقائی پہلی دہائی جانے جانا وہ بلو اج ایک واری اودی اکھ وی جے بھاری جدوں ٹکرے نہ اودے ساڈا دل کھٹدا اونے جون جوگا چھڈیا نہیں پت جٹ دا بلو جون جوگا چھڈیا نہیں پت جٹ دا بلو جون جوگا چھڈیا نہیں پت جٹ دا. او 1996 سے لے کے 2015 تک پوچھتے تھے سب کہاں ہے بلو, کدھر سے آئی کدھر گئی, اور ڈبی کدھر گئی, جھولیے کہ مر گئی. ہمارا بولا برسات پہلے سی پاکیزہ اور پہلے سیتا بندہ ہے, آج بھی بلو زندہ ہے. بہت شکریہ جی صاحب میڈیا کا اور اپنے سپورٹ کا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی ایسے کوآپریشن کرتے رہیں.